سائل نے حضور بارش خواب میں دیکھی اور کہا کہ گھر والے ان کے روزہ رکھ رہے ہیں، سحری جیسا انہوں نے منظر کے تعلق سے کہا۔ روزانہ بارش غالباً انہوں نے کہا۔ آج لگتا ہے منصور بھائی سوچے ہیں کچھ جی اور بہت زیادہ غور و فکر کر رہے ہیں ہم۔ چلیں جی بارش کا انہوں نے کہا تھا اور روزانہ یا شب و روز ہوتے ہوئے دیکھی۔ جی تو آج کل تو ویسے سیزن ہے، اللہ پاک سے ہم رحمت والی بارش کا سوال کرتے ہیں، اور امیر سنت نے پچھلے دنوں دعا کی، میں ایک لفظ پہ غور کر رہا تھا، ماشاءاللہ، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے تو کیسا مانگنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں مانگنا، یعنی وہ لوگ کہ جو ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر ان کو بارش سے بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے، تو وہ بارش مانگتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، لیکن کیا ہی خوب ہو بندہ بارش کی دعا تو مانگے، صحیح، لیکن غریبوں کا، چھوٹی بستی والوں کا، نشیبی علاقے والوں کا خیال اس کے ذہن کے اندر ہو۔ واہ، یا اللہ ایسی بارش عطا فرما جس سے ہمارے غریبوں کا نقصان نہ ہو، کچی بستی والوں کے لیے آزمائش نہ ہو، ہمارے لیے بھی آزمائش نہ ہو، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا حال اچھا نہیں ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور کئی چیزوں سے، اگر اس کے پیچھے جائیں گے تو بہت ساری چیزوں میں ہماری اپنی کوتاہیاں شامل ہیں، لیکن جو بھی ہے اللہ پاک رحمت کی بارش عطا فرمائے، آمین، اور ایسی بارش ہو جو سب مسلمانوں کے لیے بھلائی اور خیرخواہی کا ہی باعث بنے، آزمائش کا باعث نہ بنے۔ آمین، تو ایک تو سیزن میں اس طرح کی چیز دیکھنے کی تعبیر یوں نہیں ہوتی کہ عمومی حالات سے متعلق ہوتی ہے، اور اس طرح جو چیزیں ہو رہی ہوں اس کا دیکھنا تعبیر کے لائق نہیں ہوتا۔ صحیح، البتہ بارش کا ویسے دیکھنا پازیٹیو ہوتا ہے، دعا کی قبولیت، تمنا پوری ہونے کی یہ علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، اگر بارش نہ ہو تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ریزن تو بہت ساری ہیں، سائنٹیفکلی دیکھیں تو الگ ریزنز ہیں۔ ظاہر ہے کہ بارش کا جو سبب ہوتا ہے وہ اگر پورا نہ ہو رہا ہو تو بارش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسباب اپنی جگہ پر، اصل تو مسبب الاسباب ہے، سب کچھ ہے، واہ، لیکن رب نہیں چاہ رہا تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ البتہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان میں ایک مین فیکٹر درختوں کی کمی بھی ہوتی ہے۔ صحیح، اللہ پاک کا جو ایک نظام ہے، جب انسان کسی بھی نظام کائنات میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ٹانگ ہی ٹوٹتی ہے، اللہ اکبر، اور اس میں ایک بڑی مثال یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریز کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے، اپنی ضروریات کو درست طریقے سے پورا نہ کرنے کی وجہ سے ایسا کام کر دیے ہیں کہ جو بارش کی کمی کا باعث ہو گئے ہیں۔ انوائرمنٹل جو چینجنگز ہیں، اسی طرح درختوں کا بے تحاشا کٹنا جو جی، بارش کی کمی کا باعث بتایا جاتا ہے، اسی طرح پولوشن ہے صحیح، انوائرمنٹ میں، اور ایسی کافی ساری چیزیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ 1 اگست سے دعوت اسلامی شجرکاری کی مہم بھی سٹارٹ کر رہی ہے، ناظرین بھی تیار ہو جائیں، اب تو چند ہی دن باقی ہیں، جی، اور پروموز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور بہت ساری چیزیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ درخت لگائیں، پودا لگائیں، درخت بنائیں، یہ دعوت اسلامی کا نعرہ ہے۔ تو جس سے ممکن ہے، ہر ایک کے پاس جگہ ہو ضروری نہیں، بڑے شہروں میں اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ میں اگر لگانا بھی چاہوں تو کہاں لگاؤں، ایسا ہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سر پہ گملہ رکھ کے تو میں گھوم سکتا ہوں، لیکن جگہ نہیں چھوڑی ہم نے۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس اگر 120 گز کا پلاٹ ہے تو اس کا ایک ایک انچ ہم نے عمارت بنا دی ہے، اللہ، اور صحن تک ختم ہو گئے، درخت لگانا تو دور کی بات۔ ایسا ہی ہے، کبھی کراچی کا اگر ہم اوپر سے ویو لیں اوور ویو، نقشے میں تو کنکریٹ ہی نظر آئے گا، ہر طرف آبادی آبادی ہے، گرینری تو ڈھونڈنے سے بڑی مشکل سے ملے گی، اور ایک آدھ بیچارہ کہیں درخت نظر آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر میں سوچتا ہوں کہ یہ بیچارہ کیا کرتا ہمارے اتنے بڑے انوائرمنٹ کا کیا بگاڑ لے گا، اللہ تو اس کی بھی حالت۔ تو کوشش کریں جن کے لیے پاسبل ہو، ممکن ہو، انڈور پلانٹس بھی ہوتے ہیں، تو یہ ساری اویئرنیس انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور مدنی چینل کے ذریعے بھی۔ دیکھتے رہیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ممکن ہوتا ہے درخت لگانا، جی، پودا لگانا، لیکن لوگ نہیں لگا رہے ہوتے، تو وہاں پر کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی، برکت والی بارش عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔